آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ اور اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریباً 9 ہفتے یا 7-8 ہفتوں سے تقریباً ہماری یہ ذکر و اذکار کی محفل جاری ہے، درود مبارکہ کی محفل جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں ابھی تک وہ شوق اور وہ جذبہ درود پاک پڑھنے کا پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہم درود پڑھ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف چند لوگ ہی درود مبارکہ پڑھ رہے تھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم درود مبارکہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، حضور کے ہم قریب ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل بروز قیامت حضور کا قرب اس کو حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حضور پر کثرت سے درود مبارکہ پڑھے۔ تو ہم اس عقیدت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ عقیدت ظاہری طور پر ہو اور عملاً ہماری وہ عقیدت نہ ہو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب درود مبارکہ پڑھا جائے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر مدینے کی طرف لو لگا کر درود مبارکہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ ایک چیز اور، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک کو یاد رہتی، سلام کو عام کریں، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کریں، کو پھیلائیں۔ اور میں نے اس کے فوائد بھی بتائے تھے، اس کے فائدے بھی میں نے بتائے تھے۔ اگر ہم آپس میں سلام کو پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام میں پہل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہمارے درمیان بغض و حسد ہے، جو ہمارے درمیان نفرتیں ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے رنجش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بغض کو دور فرما دے گا۔ اس سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس رنجش کو دور فرما دے گا، اور اس سلام کی برکت سے اللہ رب العزت باہم محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس سلام کو خوب رائج کرے، جتنا زیادہ ہو سکے جب بھی آپ ملے اپنے مسلمان بھائی سے تو سلام کو ضرور پھیلائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس ٹینشن کے دور میں، آج اس پریشانی کے عالم میں، آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، خواہ وہ گھریلو اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، بچوں کو لے کر کے ہو، اپنے گھروں کے معاملات کو لے کر کے ہو، ہر کوئی مختلف اعتبار سے ٹینشن کا شکار نظر آتا ہے، پریشانی کا شکار نظر آتا ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں، اور وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیں آپ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح پڑھے گا، ایک مرتبہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے 99 بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا ہے 99 بیماریاں اس سے دور ہو جائے گی، اور حضور فرماتے ہیں اس میں سے سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ ٹینشن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بشمول ٹینشن
اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے 99 بیماریوں سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس ذکر کی اور اس ورد کی پابندی کریں، دن میں جتنا آپ سے ہو سکے ضرور اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کچھ ہفتوں سے ہم برائیوں سے اجتناب کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے والدین کی نافرمانی کے حوالے سے بھی سماعت کیا تھا، نشے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، اگر اپنی سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو آج مسلمان تنزلی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان تنزلی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ معاشی اعتبار سے انسان کمزور ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ کاروبار کے اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی اور اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں۔ غرض کے انسان مختلف طریقوں سے اور مختلف وجوہات بیان کرتا ہے کہ آج مسلمان تنزلی کا شکار ہے، آج مسلمان پچھڑا ہوا ہے، آج مسلمان دیگر قوموں سے پچھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غرض کے انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے انسان یہ کہتا ہے، کوئی ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے انسان پیچھے ہے، کوئی معاش کا جاننے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معاشی حالات کے اعتبار سے انسان مسلمان پیچھے ہے، کوئی تجارت میں ماہر ہے وہ تجارت کو بنیاد بنا کر کے کہتا ہے کہ انسان تجارت کی وجہ سے، مسلمان تجارت کی وجہ سے پیچھے ہے، مسلمانوں کی یہاں پر بزنس کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آخر تو بتا، انسان نے تو اپنے اپنے اعتبار سے کہا کہ مسلمان تنزلی کا شکار ہے، مسلمان فلاں وجہ سے تنزلی کا شکار ہے، مسلمان کاروبار کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہے۔ اے قرآن ذرا تو بتا آخر مسلمان کیوں تنزلی کا شکار ہے؟ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو جو پریشانی پہنچتی ہے، وہ اس کے کمائے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان تنزلی کا شکار ہے، آج مسلمان پچھڑا ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، آج ہمارے یہاں پر گناہ ایک دم عام ہو چکے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ پھیل چکے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر گناہ عام ہو چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، اگر آپ غیبت کو دیکھیں غیبت عام ہو چکی ہے، حالانکہ غیبت یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جھوٹ کو آپ دیکھیں جھوٹ عام ہو چکا ہے، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ چغلی کو آپ دیکھیں چغلی عام ہو چکی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ زنا کو آپ دیکھیں زنا عام ہو چکا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نشے کو آپ دیکھیں نشہ عام ہو چکا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے پردگی کو آپ دیکھیں، آج یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام سا معاملہ ہو چکا ہے، بے پردگی کا معاملہ بڑا عام سا ہو چکا ہے۔ غرض کہ آج مختلف گناہ ہماری سوسائٹی کے اندر سرایت کر چکے ہیں، مختلف گناہ ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں ایک برائی اور ایک گناہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ گناہ ہے بد نگاہی۔ آج بد نگاہی بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، آج بد نگاہی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلتا ہوا ایک گناہ ہے۔ آپ کسی انسان کو دیکھیں انسان بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان اپنی دکان سے نکلتا ہے بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، حتیٰ کہ انسان نماز پڑھ کر کے ٹوپی اس کے سر پر ہوتی ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو بھی بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے،
قرآن فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ اور وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اور یہ تمہارے نزدیک بہت ستھرا پن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ گناہ بد نگاہی یہ کوئی عام سا گناہ نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک گناہ کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ ایک گناہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو نہ جانے کتنے گناہوں میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جب انسان بد نگاہی کرتا ہے، جب انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے، پھر اس کا دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا یہ نگاہ، یہ بد نگاہی، یہ نگاہ کا بھٹکنا یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کثیر گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ کثیر گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم راستے میں نہ بیٹھا کرو، راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے تو ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، ہم راستے میں بیٹھا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اپنی باتیں کیا کرتے ہیں، اپنے معاملات کیا کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم راستے کی حق ادا کرو، تم راستے کی حق ادا کرو۔ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر بتائیں تو صحیح راستے کے حقوق کیا ہے، راستے کے حقوق کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب راستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لو، جب راستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں جب تم راستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا، آج ہم بھی چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، آج ہم بھی معاشرے کے نکڑ پر ہم بیٹھتے ہیں، آج ہم بھی گلیوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن الامان والحفیظ ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ہم نکٹوں پر بیٹھتے ہیں، ہم چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی خاتون اگر گزرتی ہے تو ہماری نگاہیں پہلے اس خاتون کے اوپر ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن وہیں پر اگر ہم یہ سوچ لیں یہ گزرنے والی اگر ہماری ماں ہو تو کیا ہم برداشت کریں گے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے؟ اگر وہ گزرنے والی اگر کوئی ہماری بہن ہو کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں؟ اگر وہ گزرنے والی کوئی ہماری رشتہ دار ہو اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں کیا ہم برداشت کریں گے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں تو ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہماری بہن کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، کوئی ہماری ماں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی بہن کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ماں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا انسان کی پہلے نگاہ بہکتی ہے اور نگاہ کے حوالے سے فرمایا گیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام الشیطان، حضور فرماتے ہیں نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے کہ جب یہ تیر نکل جاتا ہے، جب انسان کی نگاہ بہک جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان کا دل بہکتا ہے، اور جب انسان کا دل بہکتا ہے پھر انسان کا پورا وجود بہکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھنا انسان یہ سوچتا ہوگا کہ انسان زنا اس وقت ہوگا جب ایک مرد اور ایک عورت ملے تبھی زنا ہو سکتا ہے، انسان کا خیال یہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے اپنے
اپنے کانوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا، اگر ہم نے اپنے کانوں کو گانے سننے میں استعمال کیا تو یاد رکھنا یہ بھی کانوں کا زنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیروں کو غلط کاموں میں استعمال کیا، اگر ہم نے اپنے پیروں کو غلط کاموں کی طرف بڑھایا تو یاد رکھنا یہ بھی پیروں کا زنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا تو یہ بھی ہاتھوں کا گناہ ہے، یہ بھی ہاتھوں کا زنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں ہے، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے دیگر اعضاء کا گناہ ہے، جس طریقے سے دیگر اعضاء زنا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھوں کے حوالے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھوں کا زنا یہ ہوگا کہ انسان اس سے برے کام دیکھے، انسان اس سے بد نگاہی کرے۔ جب انسان بد نگاہی کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے زنا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں زنا العین النظر، حضور فرماتے ہیں بد نگاہی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم بد نگاہی کر کے آخر حاصل کیا کرتے ہیں؟ بد نگاہی کر کے ہم کو ملتا کیا ہے؟ الٹا ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم زنا کرتے ہیں، الٹا ہم کو یہ ملتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، الٹا ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھنا جب انسان بد نگاہی کرتا ہے، جب انسان ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب انسان کو سکون مل گیا، بلکہ جب نگاہ ایک بار دیکھتا ہے تو پھر شیطان یہ کہتا ہے، پھر نفس اس کو ابھارتا ہے ایک بار نہیں ایک بار اور دیکھ، اب اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے ایک بار نہیں ایک بار اور دیکھ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور شیطان آگے بہکاتا رہتا ہے، نگاہ دیکھتے دیکھتے پھر اس کے بعد اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے کہ اب تو اس کی زیارت کر، تو اب اس سے ملاقات کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ملاقات کی امنگ ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے اب اس کو شیطان بہکاتا ہے، اب نفس اس کو کہتا ہے خلوت میں تنہائی ہو جا، خلوت میں اس کے ساتھ تنہائی کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب انسان یہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب انسان اس عورت کے ساتھ بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح شروع کہاں سے ہوا تھا؟ انسان نے صرف بد نگاہی کی تھی، انسان نے صرف ایک مرتبہ ایک عورت کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تھا، لیکن یاد رکھو یہ ایک مرتبہ بد نگاہی کرنا اس کو کہاں پر لے جا رہا ہے، اس کو کتنے بڑے زنا جیسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میں آپ کو بتاؤں منہاج العابدین میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام منقول ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آپ کی نگاہ یہ شہوت کا سبب بنتی ہے، جب انسان کی نگاہ بہکتی ہے یہ شہوت کا سبب بنتی ہے، اور جب شہوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ شہوت انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی نگاہ کو نہیں بچا سکتا ہے، جو اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بچا نہیں سکتا ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں یہ بد نگاہی کرنا یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کثیر گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ اپنے اندر بہت سے گناہ لے کر کے آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے بڑھے، ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کس طریقے سے تھی، وہ کس طریقے سے نیکیاں کرتے تھے، ان کو کیوں کر نیکیوں میں مزہ آتا تھا، ان کو نیکیوں میں سکون ملتا تھا، دلوں کا قرار ملتا تھا، وہ کس طریقے سے بد نگاہی سے محفوظ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے گناہ مجھ سے زرد ہوئے ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع میں لے کر آیا ہوں، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس گناہ کو دور ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک بار بچتا ہوں پھر مجھے شیطان بہکا دیتا ہے، ایک بار بچتا ہوں پھر مجھے شیطان بہکا دیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر بتا تو صحیح گناہ کیا ہے، آخر بتا تو صحیح وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، میں بد نگاہی سے نہیں بچ پاتا ہوں، بد نگاہی کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد شیطان بہکاتا ہے، میں وہ بد نگاہی کر بیٹھتا ہوں۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس نگاہ کا اس کو علاج دے رہے ہیں، اس گناہ سے بچنے کا علاج دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، اے شخص یاد رکھ، جب تو بد نگاہی کرے، جب تو کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، اس وقت تو یہ تصور کر کہ تجھے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور تیرے دل میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بد نگاہی سے محفوظ فرما دے گا، اور تو خود بھی بد نگاہی سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میرے شیخ، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ مجھے گناہوں سے بچنے کا علاج عطا فرما دیں، مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، بد نگاہی بھی مجھ سے ہوتی ہے، میں بکثرت بد نگاہی کرتا ہوں، میں اس گناہ سے بچتا نہیں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جب تو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، جب تو غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، جب تو بد نگاہی کرے، تو اپنے دل کے اندر یہ خیال کر کہ اس سے زیادہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تیرے دل کے اندر یہ تصور آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بد نگاہی سے محفوظ فرما دے گا، اور تو اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچا لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کو بارہا بہکاتا ہے۔ قسم خدا کی نوجوانوں یاد رکھو، اور نوجوان کے پیچھے تو شیطان بکثرت لگا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کم ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک نوجوان جب نوجوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، شیطان اس کو زیادہ بہکاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے بکثرت لگا رہتا ہے۔ ایک شیطان نہیں بلکہ بہت سارے شیطان اس پر حملہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو میں دام فریب میں لے لوں، کس طریقے سے میں اس کو اپنے اندر پھنسا لوں، کس طریقے سے میں اس سے گناہ کر بیٹھاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان گناہ کر بیٹھتا ہے، آج نوجوان شیطان کے نرغے میں پھنس کر کے، شیطان کے دام فریب میں آ کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اگر انسان سے ایک بار گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، 2 بار گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، 3 بار گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، میرا مولا اس کی توبہ کو معاف فرما دے گا، میرا مولا اس کی توبہ کو معاف فرما دے گا۔ اور دل میں سچا ارادہ کر لے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، مولا اب تیری بارگاہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھیں، جب بھی انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، جب بھی انسان کی تصور کرے، جب بھی اس کا نفس اس کو گناہ پر ابارے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خدا کا خوف لے کر کے آئے، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں کہ مجھے کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، میں بد نگاہی کر رہا ہوں، مجھے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں بد نگاہی کر رہا ہوں، مجھے کوئی شخص تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ قسم خدا کی جب یہ تصور ہمارے دل میں آ جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم بد نگاہی سے بھی بچتے ہوئے نظر آئیں گے اور دیگر گناہوں سے بھی بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بد نگاہی ایک ایسا گناہ ہے جو ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، آج ایک انسان تو اپنے آپ کو، ایک مرد تو اپنے آپ کو بہت حد تک گناہوں سے بچنے کی
کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان تو بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج ہمارے گھر کی خواتین، بڑی معذرت سے عرض کروں گا، آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ نکال دیتے ہیں۔ آج مسلم عورتیں یا دیگر عورتیں انسان کے سامنے اس طریقے سے آتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بدنگاہی سے نہیں بچا پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، انسان کو یہ چاہیے کہ جب انسان کسی گلی سے گزرے، جب انسان کسی راستے سے گزرے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے گزرے۔ جب بھی انسان کسی سوسائٹی سے اس کا گزرنا ہو، کسی معاشرے سے اس کا گزرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے گزرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اور وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو بے پردہ نہ نکالیں، ہم اپنی گھر کی خواتین کو اسی طریقے سے بے پردہ گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی گھر کی خواتین کو بے پردہ نکالا، اگر ہم نے اپنی گھر کی خواتین کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنی بیویوں کی حفاظت نہیں کی تھی، تو ہم کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، ہماری چھٹی صرف اس بات سے نہیں ہو جاتی ہے ہم نے بچے کو اعلیٰ تعلیم دے دی، ہم نے بچے کو پڑھا دیا، ہم نے بچے کو پڑھانے کے بعد اس کی شادی کر دی، صرف اتنی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے، ہمارے بچے اگر ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو پردے کی تعلیم دیں، ہم اس کو حجاب کی تعلیم دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، آج آپ نے سنا ہوگا کچھ مہینوں پہلے حجاب کے بارے میں بھی ہمارے اس ملک کے اندر پابندی عائد کی گئی تھی کہ حجاب نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ کیوں آخر لوگ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ حجاب پر پابندی لگائی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ ہمارا تو شیوا یہ ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری خواتین کے حوالے سے ہمارا مذہب تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی عورت باہر نکلے با پردہ ہو کر کے نکلے، جب بھی عورت باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے، جب بھی عورت باہر نکلے حجاب کی پابندی کے ساتھ نکلے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حجاب تو ہمارے مذہب کا شعار ہے، یہ حجاب تو ہمارے اسلام کے اندر ہے، لیکن لوگوں نے پابندی اس لیے لگائی تھی، ہم نے حجاب اپنی عورتوں پر پہنانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو حجاب کی پابندی کروانا چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ خود ان کے ماننے والے بھی حجاب کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھنا، یہ بے پردگی بہت سارے گناہوں کا سبب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے میں بے پردگی پر بھی بیان کروں گا کہ کتنے گناہوں کا سبب یہ ہے، بے پردگی کتنے گناہوں کا سبب ہے۔ آج جو ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، آج جو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آج جو ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے بنتی نہیں ہے، اس کی بہت سارے وجوہات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری خواتین بے پردہ نکلتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اے محبوب آپ مسلمانوں نے فرما دیجئے جب وہ باہر نکلے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نکلے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے نکلے۔ جب انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے نکلے گا، جب بد نگاہی سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد نگاہی کی برکت سے اس کو دیگر گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ انسان دیگر گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی خواتین کو بھی بے پردہ باہر نہ نکالیں، اور ہم خود بھی بد نگاہی سے بچیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم بد نگاہی سے بچیں گے
اس گناہ سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیگر گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم کو اس بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے ہمیں آج ہی سے اس بد نگاہی جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوران بیان کسی قسم کی لفظ خطا واقع ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔